اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور تقریباً اپنے اختتام کے قریب ہے، اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک بڑی عبادت حج بیت اللہ کی عبادت ہے اور ایک عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو جگہ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں ادا کی جاتی ہیں۔ جیسے حج ہے، وہ ایک جگہ کے ساتھ خاص ہے، صرف 5 مقامات پر ادا ہوتا ہے، کہیں اور ادا نہیں ہو سکتا، جس میں سے منا، مزدلفہ، عرفات، مطاف اور مسعی۔ لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ادا کی جاتی ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ خاص ہیں اور بغیر وقت کے ادا نہیں کی جاتی، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہر وقت ادا کی جاتی ہیں، جیسے کہ نفلی صدقہ ہے، انسان ہر وقت دے سکتا ہے، زکوٰۃ ہے، انسان ہر وقت دے سکتا ہے، لیکن حج صرف مخصوص ایام میں انسان کر سکتا ہے، بس 8، 9، 10، 11، 12 اور 13۔ اسی طرح قربانی مخصوص ایام میں کر سکتے ہیں، بس 10، 11 اور 12 بس۔ اسی طرح کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہر انسان کے ذمے ہیں، خواہ وہ مالدار ہے یا غریب ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جس میں انسان کا چونکہ مال لگ رہا ہوتا ہے اور ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا مال خرچ کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخصوص رکھا ہے مال کے ساتھ۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ہر کسی پر لازم ہے، اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، مالدار ہے، غریب ہے، امیر ہے، ہر کوئی نماز پڑھے گا، ہر کوئی روزہ رکھے گا۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جس میں انسان کا مال لگتا ہے، جیسے حج ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مالدار کے ساتھ مخصوص رکھا ہے، ہر کسی کو پابند نہیں بنایا۔ اسے کہتے ہیں دین میں آسانی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے آسانی اور ایک ہوتی ہے آزادی۔ ہمارے دین میں آزادی نہیں ہے، ہمارے دین میں آسانی ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ نہیں کر سکتا قربانی، اللہ نے فرمایا نہیں کرو۔ ایک بیمار آدمی ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے فرمایا نہیں پڑھو، بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیٹ کر پڑھ لو۔ مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے فرمایا نہیں رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ پیسے نہیں ہیں، فطرہ نہیں دے سکتا، اللہ نے فرمایا مت دو۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صاحب نصاب نہیں، اللہ نے فرمایا مت دو۔ پیسہ بہت کم ہے، لوگوں کا مال چاہیے، اللہ نے فرمایا زکوٰۃ لے لو، اپنی ضروریات کو پورا کر لو۔ اس کو کہتے ہیں آسانی، بڑی آسانی ہے۔ لیکن آسانی کے حدود شریعت نے ہمیں دیے ہیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ نے ہمارے لیے آسان معاملات خود کر دیے ہیں، ہمارے ساتھ آسانی خود کر دی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی صاحب نصاب انسان پر واجب ہے، ضروری ہے، صرف سنت نہیں کہ اگر کرے گا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرے گا تو نہ کرے، نہیں۔ صاحب نصاب اگر کوئی بندہ ہے تو اس پر قربانی ادا کرنا وہ ضروری ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو مرد کرے، وہ بالغ بچہ ہے تو وہ کرے، اور وہ گھر کی خاتون ہے تو وہ کرے۔ لیکن اگر گھر کا سربراہ کہتا ہے بچوں سے کہ میں تمہاری طرف سے بھی کر لیتا ہوں، خواتین سے کہتا ہے میں تمہاری طرف سے بھی کر لیتا ہوں، گھر میں 7 افراد ہیں اور ایک گائے ایک بیل لا کر ذبح کر دیا تو سب کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر ایک کے ذمے اپنی اپنی قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر گھر کا سربراہ سب کی طرف سے نہیں کر رہا اور عورت صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ قربانی کرے، بالغ بچہ صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمے ہے کہ قربانی کرے۔ یہ ایک بڑا بابرکت عمل ہے، بڑا مبارک عمل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کا عمل ہے، گناہوں کی معافی کا عمل ہے،
پیسوں میں برکت لانے کا عمل ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ بندہ جو عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے اور مقیم ہے، مسافر نہیں، ایسے شخص پر قربانی ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اسے نہیں کہتے جو زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہوتا ہے وہی قربانی میں صاحب نصاب ہوگا، نہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں لیکن قربانی ادا کرنا ضروری ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ 5 طرح کا مال، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد پیسے، وہ کوئی بھی کرنسی ہو، وہ ہاتھ میں ہو یا بینک میں ہو، نمبر 4 تجارت کا سامان، بیچنے کا سامان، نمبر 5 گھر میں ضرورت سے زائد سامان جو استعمال ہی نہیں ہوتا، سال میں 1 آدھ مرتبہ استعمال ہو گیا تو ہو گیا ورنہ پڑا ہوا ہے۔ یہ 5 چیزیں ملا کر اگر کسی بندے کے پاس 5 چیزیں ملا کر اتنی رقم بن جاتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ رقم پہنچ جاتی ہے، جو آج کل تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی ادا کرنا واجب ہے، اس مال پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ ایک بندہ اگر 10 ذی الحجہ کو جس دن قربانی ادا کی جا رہی ہے اس دن بھی صاحب نصاب بن گیا، وہ بھی قربانی کرے گا۔ ایک بندہ عید کے دوسرے دن صاحب نصاب بن گیا، وہ بھی قربانی کرے گا۔ ایک بندہ عید کے تیسرے دن مغرب سے پہلے صاحب نصاب بن گیا، وہ بھی قربانی ادا کرے گا۔ ایک بندہ ابھی صاحب نصاب بن گیا، وہ بھی قربانی ادا کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ سال گزر جائے اس مال پر پھر اگلے سال دیکھیں گے، نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے اور اس کے کچھ آداب ہیں اور کچھ تقاضے ہیں۔ بنیادی طور پر 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، چیزیں اور بھی ہیں انشاءاللہ تعالی، اگلے بیانات میں اور بھی چیزیں آ جائیں گی۔ 4 چیزیں بنیادی طور پر اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز کہ قربانی میں اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، اخلاص، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص قربانی کے ساتھ قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ ذرہ برابر بھی ریاکاری نہ ہو، نام و نمود کا شک و شبہ بھی نہ ہو، ورنہ بڑے سے بڑا عمل جو ہے نا وہ بے جان ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اس چیز کا بہت خوف کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے شرک اصغر کا، شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عبادات میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا، دکھلاوا کرنا کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے یہاں نوٹ ہو جائے کافی ہے یا لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اتنا پیسہ میں نے لگایا ہے، میں نے بھی کیا ہے، میں نے بھی اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، سب کو پتہ چلنا چاہیے؟ نہیں، اللہ کے علم میں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ٹھیک ہے، اگر لوگوں کو میں نہ بتاؤں، میری نیت بھی نہ ہو، میرے اندر طلب بھی نہ ہو، بس یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو یہ عمل قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، ورنہ قیامت میں بڑا سخت جواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عمل والوں کو بلائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ تم نے یہ عمل فلاں نیت سے کیا تھا، وہ مل گیا۔ اس لیے کہ دیکھیں آج کل کے دور میں واہ واہ بڑی آسان ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا بڑا آسان ہے، اور لوگ واہ واہ کر بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا اتنا پیسہ لگایا، اچھا یہ لیا، اچھا وہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس لیے تم نے کیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، ختم، میرے لیے کیا ہی نہیں تھا تو آج میں اجر کیوں دوں گا؟ تو ہمارے عمل بڑے قیمتی ہیں، ہمارا پیسہ لگتا ہے، ہماری جان لگتی ہے، ہماری توانائیاں لگتی ہیں، تو کیوں ہمارا عمل ضائع ہو جائے؟ تو اس لیے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، یہ پیغمبر یہ فرما دیں، ان صلاتی و
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، کوئی لوگوں کو دکھانے کی نیت نہیں ہے۔ تو پہلا عمل یہ ذہن میں رکھیں کہ اخلاص ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے، اور ریاکاری ہر عمل کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ ریاکاری کر لی عمل برباد، زیرو، اور اخلاص کر لیا ہر عمل ہمیں اونچے درجات پر پہنچائے۔ دوسری چیز کہ جانور کو کاٹنا مقصد نہیں، گوشت مقصد نہیں، خون بہانا مقصد نہیں، تقوی حاصل کرنا مقصد ہے۔ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو اس جانور کا خون نہیں پہنچتا، اس جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل کا تقوی اللہ کو چاہیے۔ دیکھیں تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو بلا چوں چرا تسلیم کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز چھوٹ سکتی ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوٹ سکتا۔ تقوی اسے کہتے ہیں کہ ہر چیز قربان ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا حکم قربان نہیں ہو سکتا۔ تو اس قربانی کا پس منظر ہے، اس کے پیچھے تو جائیں، سالوں پہلے جائیں، تو یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف خواب میں دیکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرے بیٹے خواب میں دیکھا ہے ذبح کر رہا ہوں، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا ترى، اب بتا دو کیسے تیار ہو گئے، زبردستی یا خوشی سے؟ دیکھیں جیسے باپ کی تربیت ہوتی ہے نا، اولاد کے اندر وہ صفات ضرور پیدا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کمال کے انسان تھے، تو اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی تربیت میں عروج پر تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو اللہ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ میری زندگی چلی جائے گی، مجھے تکلیف ہوگی، تو ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، آپ پریشان نہ ہو، میں اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ذبح نہیں کرنا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ کا یہ حکم پورا نہیں کرنا، میں نہیں پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، کچھ بھی نہیں، اللہ نے کہا وہ کرنا ہے۔ دنیا نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کبھی کہ باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر مینا کی وادی میں لے جا رہا ہے، چھری ہاتھ میں ہے اور ذبح کرنے جا رہا ہے، اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، شیطان بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ روکنے کے لیے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مار کر اس کو دھتکارا ہے کہ جاؤ، تم میرے دشمن ہو، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ کا جو حکم ہے، میں بھی تیار ہوں، میرا بچہ بھی تیار ہے، تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ وہ ادا بھی آج دیکھیں کہ جب تک حاجی اس جمرات کو کنکریاں نہیں مارتا جو ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی، اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کو یہ پیغام دیا، پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، اپنی اولاد بھی قربان ہو سکتی ہے۔ آپ نے ایک مہنگی گاڑی لی، اس میں اسکریچ تو اپنے ہاتھ سے ڈال کے دکھائیں، پتہ چلے گا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی نیا موبائل لیا، اوپر سے نیچے پھینک کے تو دکھائیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ٹوٹ گیا، اتنا مہنگا تھا۔ یہ سب چیزیں بات کی ہیں، سب سے قیمتی چیز انسان کی اولاد ہے، اور اولاد کی گردن پر چھری چل رہی ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو ہر چیز قربان ہو جائے گی، کوئی چیز اللہ کے حکم کے آگے معنی نہیں رکھتی، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ دیکھیں قربانی صرف شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، میرے بچے نے کہا ہے تو مجھے قربانی کرنی ہے،
مجھے گائے بکروں کا شوق بہت ہے تو مجھے قربانی کرنی ہے. نہیں، قربانی اللہ کا حکم ہے. اور ایک یاد ہمیں قربانی دلاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں ٹکے گی، سب سے مقدم اللہ کا حکم ہوگا. تو میں کہتا ہوں دیکھیں، قربانی کرنے والا نماز کا بھی پابند ہو. قربانی تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا، بڑے شوق سے قربانی کرتے ہیں، بڑا پیسہ لگاتے ہیں اور نماز ہی نہیں پڑھتے. وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، اور وہ تو روزانہ کا حکم ہے، وہ بڑا سخت اللہ کا حکم ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا سوال کیا جائے گا. تو قربانی کا شوق تو ہے، نماز کا شوق بھی ہونا چاہیے. جس طرح قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، نماز کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری آمدنی حلال. حرام مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو بندہ حرام کا مال اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، وہ مال نہیں ڈالتا، وہ کھانا نہیں ڈالتا، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. سود کا پیسہ ہے، چھینا ہوا پیسہ ہے، یتیم کا مال ہے، لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے، خیانت اور چوری کیا ہوا مال ہے، ڈکیتی والا مال ہے، رشوت خوری والا مال ہے، اور جھوٹ بول بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کمایا ہوا مال ہے، اور کر رہے قربانی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. قربانی ایسے بندے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قربانی کرے، پہلے اپنے معاملات کو سیدھا کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گندی چیز کو قبول نہیں کرتے. تو اپنی آمدنی کو ناجائز ذرائع سے پاک کرنا یہ ضروری ہے. چوتھی چیز جو ہمیں جس کا خیال کرنا ضروری ہے وہ یہ دیکھیں، زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو یا فطرہ ہو، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد ہے فقراء غرباء کی ضرورت کو پورا کرنا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت صاحب حیثیت بنایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 100 اونٹ کی قربانی کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی قربانیاں کی ہیں. ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہم اضافی قربانی کر سکتے ہیں. ہمارے کوئی ملازم ہے، وہ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہم نے قربانی کا جانور وہاں ذبح کر دیا کہ ان سب میں گوشت تقسیم ہوگا. ہماری برادری کے لوگ کسی ایک علاقے میں رہتے ہیں، ہم نے 2-3 جانور وہاں ذبح کر دیے کہ وہاں پر گوشت تقسیم ہوگا. کوئی ایسا گاؤں دیہات چھوٹا شہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگ اپنے پیسوں سے گوشت سارا سال خرید سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو سارا سال گوشت اپنے پیسوں سے خرید ہی نہیں سکتے. ہم نے 1-2 قربانی کے جانور وہاں ذبح کر دیے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ایام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے ایام شمار کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے ایام ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو گوشت کھلا رہا ہے، ہر بندے کے لیے فراوانی ہے. تو ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو آسانی پیدا کر دی. ہمیں اس چیز کا پابند ہی نہیں کیا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے اور سارا گوشت صدقہ کر دینا ہے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. سارا گوشت انسان خود بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی قربانی کے گوشت میں اپنے لیے بھی حصہ رکھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی حصہ رکھے، اور غرباء اور فقراء کے لیے بھی حصہ رکھے. اس لیے ایام چونکہ آنے والے ہیں تو اس سے پہلے ہمارا ذہن اس بات پر تیار ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہم پر قربانی واجب ہے اور ہم قربانی نہیں کر رہے. تو ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کرے کہ اگر میں صاحب نصاب ہوں تو مجھے قربانی کرنی ہے. جو بندہ قربانی کر رہا ہو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. لوگوں سے 1% مجھے واہ واہ نہیں لینی، مجھے دکھلاوا نہیں کرنا. میرا یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. دوسری چیز اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والے جذبات، ابراہیم علیہ السلام والا اللہ کا ڈر اور خوف، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے احکامات کی فرما برداری، یہ جذبات میرے اندر پیدا ہو جائیں
اور تیسرا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری آمدنی جو ہے وہ حرام ذرائع سے پاک و صاف ہو، تاکہ ہمارا مال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ اور چوتھی چیز اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہماری قربانی کے ذریعے سے امت کے افراد کو، غرباء کو، مساکین کو، ہمارے وہ عزیز و اقارب جو کمزور حیثیت والے ہیں، ان لوگوں کو ہماری قربانی سے ضرور فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق